اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی ذکر ہوا، پہلے بھی ہوا ہے سورہ صافات کے حوالے سے کہ خواب آتا رہا کہ پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو، تو کیا، کرتے رہے، بیٹے کی باری آئی، بیٹا بچ گیا، میڈا ذبح ہوا، بیٹا مسکرا رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ خلیل ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے۔ ظہر کا وقت تھا، کون سا؟ ظہر کا وقت تھا، فجر کے بعد ظہر ہی ہے نا، ظہر کا وقت تھا۔ جب امت محمدیہ کو اللہ نے نماز دی تو 4 رکعت ظہر دے دی، تاکہ جب جب یہ نماز پڑھی جائے گی تو میرے خلیل کی یاد تازہ ہو جائے گی، ابراہیم کی یاد۔ معلوم کیا ہوا کہ نماز کی برکت سے نقصان والی چیز بھی فائدہ بن کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے۔ تو ظہر یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اونچا بولیے، ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام، تیسرے پارے کی دوسری رکوع میں ذکر ہے، موجود ہے۔ حضرت عزیر اللہ کے نبی ہیں، ان کے زمانے میں وہ ایک مسئلہ چل رہا تھا، بڑا کنفیوژن تھا، لوگ وہ شش و پنج میں تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا۔ حالانکہ ٹھیک ان کے واقعہ کے بعد اسی آیت الکرسی کی جو رکوع ختم ہوتی ہے اس کے بعد یہ ذکر آتا ہے، اور ٹھیک اس کے بعد جو واقعہ آتا ہے وہ حضرت ابراہیم کا واقعہ آتا ہے، اور وہ بھی مردہ کو زندہ کرنے کے بارے میں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، وہ پورا واقعہ آتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں یہ مسئلہ خوب چل رہا تھا، کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت عزیر اپنی امت کو خوب سمجھا رہے تھے کہ بھائی اللہ قادر ہے، وہ زندہ کیا ہے، زندگی دی ہے تو وہ مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ لیکن جیسے آج جس دور میں ہم لوگ ہیں، یہ سائنسی دور، کہ آدمی ہر چیز کے بارے میں چاہتا ہے کہ ہم ایک دم اس کو ثابت، جیسے نہیں سائنس جو کہتی ہے وہ ثابت کرتی ہے۔ ارے بھائی دین کہتا ہے اگر ثابت نہیں بھی ہم کر پا رہے ہیں تو دین کا کہا ہوا بالکل حق ہے، آمنا صدقنا، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کو سچا بھی کہنا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ ہماری امت سمجھ جائے، ہماری سمجھ جائے، کوئی نشانی ظاہر کر دے۔ یہاں میں بتاؤں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کوئی مسئلے میں آپ اگر الجھ جائیں، 1000 ترکیب کرتے ہیں، کریے، میں روک نہیں رہا، کوئی نہیں روکے گا آپ کو، 1000 ترکیب کریے، غور کریے، لیکن اللہ سے دعا بھی کریے کہ اللہ میری اس الجھن کو سلجھا دے، میری الجھن دور کر دے۔ تو آپ اپنی ترکیب بھی کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرما دے گا، مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو مشکل تھی، دلیل دے رہے تھے، اس کے باوجود دعا بھی کیا کہ اللہ کوئی نشانی تو ظاہر فرما دے۔ نشانی کیسے ظاہر ہوئی؟ یہ سفر کر رہے تھے خچر پہ یا گدھے پہ، اور ایک جگہ آرام کرنے کے لیے جانور کو باندھ دیا، کھانا تھا ان کے پاس، اس کو رکھ دیا اور آرام کرنے لگ گئے۔ آرام کرنے لگ گئے، نیند کھلی تو تھوڑا گھبرائے، ارے لگتا ہے کہ زیادہ دیر میں سو گیا۔ ان کو ایسا لگا کہ جیسے 12-14 گھنٹہ ہم سو گئے، ان کو لگا، تاکہ یہ سفر میں وہ جانور کو باندھ دیا، کھانا رکھ دیا اور سو گئے، نیند کھلی تو لگا کہ ہم زیادہ دیر سو گئے، ہم تو سفر میں تھے، 12-14 گھنٹے کا ان کو لگا۔ تو دیکھا جانور کو تو سڑ گل کے ختم ہو چکا ہے، جانور ختم، جہاں پہ باندھے تھے وہیں پہ وہ کچھ باقیات اس کی ہڈی بڈی سمجھ میں آ رہی تھی، باقی ختم۔ تو بڑا افسوس ہوا، کھانا کو دیکھا تو بالکل تازہ ہے،
کچھ تو بنتا ہے کہنا آپ کو. کھانا بالکل جیسا رکھا تھا ویسے ہی، اور جانور ختم. تو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی کہ اللہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو کہا کہ تو دلیل مانگ رہے تھے نا، تو الجھن میں تھے نا کہ تم مرنے کے بعد. کہا کہ تو اس میں کہا کہ تو 12-14 گھنٹے نہیں 100 سال تک سوتے رہے. کتنا؟ 100 سال. پھر ایک بار بتاؤں کس بارے میں ذکر ہے اس کا؟ یاد نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بسکٹ کھا لیا ہے، وہ آخری تحفہ دماغ میں سما گیا ہے. تیسرا پارہ، تیسرا دوسری رکوع. ایک صفحہ جو ہوتا ہے نا، جب جیسے دوسرا صفحہ پلٹیں گے تو یہ بیان آئے گا. آیت الکرسی والی آیت رکوع جیسے ختم ہوگی یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. عزیر علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ساتھ ہی ساتھ چلتا ہے. اب یاد رہے گا پارہ سورہ آل عمران، تیسرا پارہ. عزیر علیہ السلام کئے سال سوتے رہے؟ آپ لوگ جگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب 100 سال سوتے رہے. جانور ختم، کھانا بالکل تازہ، کھانا بالکل تازہ. یہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت، خدا کی شان، خدا کا اختیار. کہا کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. کھانا کو بھی تو سڑ جانا چاہیے، مگر کھانا ویسے ہی ہے، کھانا ویسے ہی ہے. جانور ختم. اور یہ 100 سال جو سوئے گا کوئی آدمی، تو کتنا سیزن آیا گیا، آندھی طوفان وغیرہ، پانی بارش، یہ کتنا ہوگا، لیکن ان کو کوئی احساس. ارے اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے. اگر دشمن، اگر ہم حق پہ ہیں، دشمن اگر نقصان بھی پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچ. جب اللہ کی حفاظت میں ہوگا تو کوئی کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. 100 سال ہو گیا. اب یہ جب گیا آبادی کی طرف تو لوگ ان کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں چیہا چیہا کے دیکھنا. ارے کون ہے؟ اچمبھا. تو کہا کہ ارے بھائی میں عزیر ہوں. ہاں عزیر تو نبی تھے، وہ تو کب؟ ارے بھائی کوئی آدمی نہیں دکھے گا بہت دن، اور اچانک دکھے تو آدمی نہیں سوچتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب کہیں اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے. عزیر ہنگامہ ہوا. لوگ تو کچھ بہت لوگ تو جا چکے تھے دنیا سے، تو ایک دو لوگوں نے مشکل سے وہ پہچانا اللہ کی قدرت، اس کی شان، اس کو بتانا تھا. ہاں ہاں یہ عزیر ہیں. ان کی بھی عمر ہو گئی تھی، پہچانا وہ عزیر ہیں. یہ کہا کہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے بتایا. تب ان کے لوگوں کو یقین ہوا کہ جو پروردگار اسی زمین پر ایسا کرشمہ دکھا سکتا ہے تو مرنے کے بعد کیوں زندہ نہیں کر سکتا ہے. جب لوگوں کو یقین ہوا، ان کی جو محنت تھی وہ رنگ لائی، نتیجہ سامنے تھا، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جب حبیب کو نماز ادا فرمائی تو 4 عصر کی کر دی. چونکہ جب اٹھے تھے نا یہ تو عصر ہی کا وقت تھا، سورج ڈوبنے والا تھا، سورج ڈوبنے والا تھا. تو عصر کی 4 کر دی تاکہ جب جب عصر پڑھی جائے گی میرے عزیر کی یاد اور نشانی باقی رہے گی. اسے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اچھوں کی نشانی کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ باقی رکھتا ہے. مکہ چلے جائیے نا حج کرنے، صفا مروہ کیا ہے؟ نشانی ہے. صفا مروہ کیا ہے؟ زمزم کیا ہے؟ حج میں تو زیادہ تر نشانی ہی ہے. کہیں رمل ہو رہا ہے، کہیں بھاگ کے جا رہے ہیں، کہیں اکڑ کے چل رہے ہیں، کہیں نگاہ جھکا کے چل رہے ہیں. یہ سب نشانی ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی نشانی کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ باقی رکھتا ہے. نیک بندوں کی اگر نیک رہیے گا تو آپ کی نشانی بھی باقی رہے گی، ذکر باقی رہے گا. اور اگر ایسا نہیں رہا تو کہا ہے کہ زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو، اور موت ہو ایسی کہ دنیا دیر تک ماتم کرے. موت ہو، زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو. اور تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عصر کس کی نشانی ہو گئی؟ اونچا بولیے.
جب بھی نبی کا نام لینا ہو تو حضرت اور لاسٹ میں علیہ السلام. حضرت عزیر علیہ السلام. علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے کہ ان پر اللہ کا سلام ہو. ان پر یہ تو دعا بھی ہے نا، یہ ان پر اللہ کا. تو یا سر اس کے بعد کون نماز